आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर अल्लाह ताला के जिस सफ़ात इस्म की हमद व सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे वो नाम है अल-सबूर जल्ले शानहू। अल-सबूर जल्ले जलालहू सब्र, रोक लेने, रुक जाने, सब्र व तहम्मुल और इस्तक़लाल जैसी आला तरीन सफ़ात के मानी में आते हैं। यही वो सिफ़त है जो अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को अता फरमाई और अंबिया अलैहिस्सलाम में ये सिफ़त सबसे ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शी और इसीलिए अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल सब्र रदाई, यानी सब्र मेरी चादर है। इसके साथ ही असहाबा इकराम के सवाल या रसूलुल्लाह ईमान क्या है, इरशाद फरमाया सब्र और सैर चश्मी। इसी तरह इंसानों के लिए सब्र का दर्जा बहुत बुलंद फरमाया और अल सबूर जल्ले जलालहू ने खुद सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दी कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मगर ये तमाम कैफियत इंसानी सब्र की हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम से लेकर एक आम बंदा तक सब्र कर सकते हैं, अल सबूर नहीं हो सकते। अल सबूर वो ज़ात जिसके इख्तियार में फ़ेल का बजा लाना हो मगर वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल ना करे, वो फ़ेल को बजा लाने से रुक जाए। वो हस्ती जो फ़ैसला करने में उजलत ना करे, जो फ़ेल को कर गुजरने की मुकम्मल क़ुव्वत रखता हो, इसके मद्दे मुकाबिल कोई ना हो, कोई इसके हुक्म को चैलेंज करने वाला ना हो, हुक्म देने और हुक्म को नाफिज करने में कोई शय रुकावट ना बन सकती हो, लेकिन वो खुद इन अपने हुक्म को मुलतवी करता रहे, जबकि इस तहम्मुल और अपने इस हुक्म को मुलतवी करने में सरासर इसके मुकाबिल का फ़ायदा हो। इस तरह से तहम्मुल और बुर्दबारी, क़ुव्वत और ताकत के इस्तेमाल को मुसलसल मुलतवी करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं सिवाय बारी ताला की ज़ात अक़दस के। लिहाजा अल सबूर जल्ले जलालहू बारी ताला ही का वो सफ़ाती इस्म है और इसी की सिफ़त है। इस हस्ती के सिवा कोई अल सबूर नहीं हो सकता जो अपने बंदों की नाफरमानियों और मुसलसल ख़ताओं के बावजूद अताब व सज़ा के फ़ैसले को बार बार मुलतवी करे और इन पर रहम व करम फरमाता रहे। अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात का मालिक व खालिक है। इसी ने इंसान को तख्लीक फरमाया और कायनात की इब्तदा से दानिस्ता या नादानिस्ता इंसान से ख़ताएँ सरज़द हुई और जब जब इंसान ने अपनी ख़ता का एतराफ़ किया तो खालिक हकीकी ने अफ़वाए दरगुज़र और रहमो करम फरमाकर इसे सुरखरू कर दिया। इसी ने तौबा के अल्फाज सिखाए, इसी ने तौबा की तौफीक बख्शी और इंसान पर अपनी सज़ा या अताब को मुलतवी कर दिया। अल सबूर में अल्लाह ताला की बेशुमार सफ़ात सिमट आती हैं। बंदों पर से अपनी सज़ा या अताब के फ़ैसले को मुलतवी फरमाते वक्त वो बैक वक्त वहाब भी है, करीम भी है, रहीम भी है, वली और आका भी, वदूद भी और गफूर भी। बंदे तौबा करें या ना करें वो इन पर रहम फरमाता रहता है। गौर किया जाए तो इब्तदाई आफरीनिश से बनी नो इंसान में सिर्फ नादानस्ता ख़ताएँ करने वाले लोग ही नहीं हैं, बल्कि सरकश फासिक भी हैं, मुनकिर भी, मुनाफिक भी, बदबातिन और बाग़ी भी, साजिशी और फसादी भी, मुशरिक भी और काफिर भी। इन सब ने अमदन गुनाह किए, मुसलसल किए। वो हर नबी के ज़माने में कमज़ोरों पर मजालिम ढाए, हक़ की राह में रुकावटें डाली, ना हक़ कत्ल किए, यहाँ तक कि अंबिया अलैहिस्सलाम को शहीद करने में भी पेश रहे और अपने इन अमाल पर फ़ख्र भी करते थे। खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुक़द्दसा में इन ही सरकश बाकी मुशरिक और काफरों ने बाकायदा जमातें बना कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ भी दी और इनकी तकज़ीब भी की। मुसलमानों पर बदतरीन मजालिम भी ढाए और हक़ की राह में रुकावटें भी पैदा की, लेकिन अल्लाह ताला ने फौरी तौर पर किसी को भी सज़ा नहीं दी, बल्कि अपने कानून के मुताबिक अपने अताब को उस वक्त पर मुलतवी फरमाता रहा जो इसने मुकर्रर फरमा दिया था। इरशाद बारी ताला है सूरत फातिर में अल्लाह ताला ने फरमाया और अगर अल्लाह लोगों को इनके जुल्म पर पकड़ने लगे तो ज़मीन पर कोई जानदार ना बचे, लेकिन वो इन्हें एक मुकर्ररा वक्त तक मोहलत देता है,
پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ دوسری جگہ سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر فوراً پکڑ لیتا تو زمین پر کوئی بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا رہتا ہے۔ پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس دوران میں ان میں سے کسی سرکش یا فاجر کا نہ رزق بند کیا، نہ انہیں کسی مرض میں مبتلا کیا، نہ کوئی اپنے منصب یا عہدے سے گرا۔ نمرود مرتے مرتے نمرود رہا، فرعون غرق ہونے تک فرعون رہا، متکبر اور مغرور ابو جہل 2 بچوں کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوتے سردار رہا، اور ولید بن مغیرہ مرتے مرتے بھی دولت اور بیٹوں کی تعداد میں یکتا رہا۔ یہ اور ایسے بے شمار سرکش فسادی زمین پر ہر امن کو تہو بالا کر دینے والے لوگ تھے، مگر الصبور جل جلالہ نے ان میں سے کسی کو بھی گناہ کرتے ہی نہیں پکڑا اور نہ ان کی سزا شروع کی، بلکہ اپنے عذاب کے فیصلے کو ملتوی کر کے انہیں مسلسل توبہ کا موقع دیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام ظاہر اور پوشیدہ مخلوقات کا خالق ہے۔ اسے سب سے زیادہ وہ بندہ محبوب ہے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، اور ہر بندہ اور ہر جماعت اور ہر قوم کو توبہ کرنے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ اس کے لیے وہ برسوں بلکہ صدیوں موقع عطا کرتا ہے۔ یہی اس کی سنت ہے کہ سزا کا قانون نافذ فرمانے سے پہلے بندے کو اصلاح حال کا وقت دیتا ہے اور اپنے عتاب کو روکے رکھتا ہے۔ یہی اس کی سنت ہے اور اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی گناہ سرزد ہوتے ہی سزا کا عمل جاری نہیں فرماتا۔ الصبور جل جلالہ اپنی مخلوق میں ان تمام برائیوں کو دیکھ کر غیظ و غضب میں آ سکتا ہے جن سے اس نے انہیں روکا، جن پر سزا کی وعید سنائی اور جن سے اپنے بندوں کو وہ بچانا چاہتا ہے۔ ابتدائے آفرینش سے اس کی تمام تعلیمات اور تمام احکامات بنی نوع انسان کو برائیوں سے بچانے کے لیے ہی ہیں، لیکن اس کی برداشت اور اس کا تحمل حد کمال تک پہنچا ہوا ہے کہ وہ بدترین اعمال پر بھی اپنے بندوں کے عمل سے درگزر کرتا رہتا ہے۔ وہ کامل ہے اور اس کی ہر صفت کمال تک پہنچی ہوئی ہے۔ وہ ازل سے ابد تک اور قائم و دائم ہے۔ اس کی صبر و تحمل اور عفو درگزر کی یہ صفت ہی انسان کی بقا اور مسلسل قیام کا سبب ہے۔ اپنے عتاب اور عذاب کو مسلسل ملتوی فرما کر قوموں کو سنبھلنے کا موقع دینے کا اندازہ ہم قوموں کی عروج و زوال کی داستانوں سے بھی کر سکتے ہیں۔ انسان نے کیسی کیسی گستاخیاں اور نافرمانیاں نہیں کی اور کہاں کہاں خود کو خود سر ثابت نہیں کیا۔ یہ انسان ہی ہے جسے خالق حقیقی نے زمین پر وحدانیت کا اعلان کرنے اور مخلوق کو خالق سے روشناس کرانے کے لیے بھیجا تھا، مگر انسان اپنے ہی ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر انہیں خالق گرداننے اور ثابت کرنے میں لگا، مگر الصبور جل جلالہ انہیں مسلسل سنبھلنے کا موقع عطا کرتا رہا۔ 1,24,000 انبیاء انسان کی اصلاح اور ہدایت کے لیے یہی پیغام دے کر بھیجے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، خالق حقیقی، وہ تمام صفات کا مالک ہے، مگر انسان ہر دور میں مختلف انداز میں اس کی ذات و صفات میں مخلوق کو شامل کرتا رہا اور بار بار اپنے عتاب اور سزا کو ملتوی فرماتا رہا۔ بات ذات واحد ہی کی نہیں بلکہ احکامات کی بھی تھی۔ بات اس دائم و قائم رہنے والی ہستی کی ذات اور صفات میں فانی اور عارضی بتوں کو شامل کرنے کی ہی نہیں بلکہ اس مالک حقیقی کے احکامات کو بدل دینے اور مسخ کر دینے کی بھی تھی۔ اس زمین پر انسان نے احکامات الہی کو بدل دینے کے لیے وہ کچھ کیا جو کوئی مخلوق بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے علم کے زور پر اپنی اپنی الہامی کتابوں کو بدل دیا، حلال جانوروں کی چربی اور ناخن والے جانور حرام کر دیے اور اپنے ان خیالات کو اپنی الہامی کتب میں شامل کر کے آئندہ نسلوں کے لیے ان کا دین بنا کر پیش کر دیا۔ مگر ان تمام بدترین گناہوں پر الصبور جل جلالہ انہیں مسلسل توبہ کا وقت دیتا رہا۔ انسان دین کے معاملات میں حد سے بڑھتا رہا، خالق کے حقوق کے ساتھ ساتھ مخلوق کے حقوق بھی پامال کرتا رہا۔ کبھی انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتا رہا، کبھی نبی کی پاک دامن ماں پر تہمتیں لگاتا رہا، سفیران الہی کو ناحق قتل کرتا اور ان کے احکامات کو پامال کرتا رہا، کبھی ان کے معنی بدل دیے
اور کبھی اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا، کبھی اپنے گناہوں کے جواز بنا بنا کر انسانوں کو قائل کرتا رہا اور برائی کی جن جن راہوں پر خود چلا اس پر زمانے کو چلاتا رہا۔ الغرض کے ابتدا سے ہی انسان نے زمین پر فساد پھیلائے، احکامات الہی کو پس پش ڈالا اور منمانی کرتا رہا، شرک، کفر، فسق، فجور اور سب کچھ کرتا رہا جسے مالک حقیقی نے روکا تھا، جس مخلوق کو خالق حقیقی نے علم عطا فرما کر اشرف المخلوقات قرار دے کر عزت بخشی تھی، مسجود الملائک قرار دیا تھا، وہ زمین پر جہالت کو پھیلانے کا سبب بنتا رہا۔ اس نافرمانی اور سرکشی پر لازوال طاقتوں کا مالک اپنے بندوں کے لیے سزا کا حکم دے سکتا تھا، لیکن تحمل اور برداشت میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، الصبور جل جلالہ ہے، انسان پر اس کی ہمت سے بڑھ کر کسی چیز کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ عذاب و سزا، قہر اور عذاب تو بہت بڑی بات ہے، زمین پر انسان کے مسلسل سلسلے کا باعث ہی الصبور جل جلالہ صبر و تحمل کی لازوال طاقت ہے، ارشاد ربانی ہے۔ اور جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے آتی ہے، اور وہ بہت سی چیزوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہ اور ان جیسی دوسری کئی آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الصبور ہونے کا مظہر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔